السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے تقوی بھی مانگتے رہیے، اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، بھائی علی کیسے آنا ہوا؟ سرکاری کام ہے یا ذاتی مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس میں ذاتی مشورے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک ماری اور چراغ بجھا دیا، ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ حضرت علی کہنے لگے، بھائی عمر، مہمان کے آنے پر تو روشنی جلایا کرتے ہیں، روشنی بجھایا نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے، بھائی علی، آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو زیبا نہیں دیتا کہ ہم آپس میں ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ اس لیے تقویٰ اختیار کیجیے، اور تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو گناہوں کو چھوڑیے، یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ دوسرا، اللہ کے احکامات کو پورا کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے دعا میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہ، امید ہے کہ یہ دعا اللہ ہم سب کے لیے قبول کرے گا۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے مختصر۔ اے اللہ، تو ہم سب کو تقوی عطا فرما۔ ترجمانی کر رہا ہوں، ترجمانی۔ اور اے اللہ، ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ بس یہ دعا مانگتے رہو۔ تین کام کرنے ہیں تقوی حاصل کرنا ہو تو۔ نمبر 1، گناہ چھوڑیے۔ نمبر 2، اللہ کے احکامات کو پورا کیجیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک دعا اور پڑھ لیجئے، اللہم البسنا لباس التقوی۔ یہ قرآن میں کہا گیا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر۔ اے اللہ، تو ہم سب کو اور ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں کو تقوی کا لباس پہنا دے۔ آمین آمین۔ اور اے اللہ، میرے ان سبقوں کو جو آگے بھیجے اور جو نہ بھیجے، ہم سب کو تو بالواسطہ ہے بلا واسطہ تقوی عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔